تک بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے۔ بڑی خوبصورت شاعری ڈاکٹر اختر پرویز صاحب نے کی، اور انہوں نے مقطع میں جو دل کی بات کہی تھی، تو مجھے فنا کانپوری کا یہ مقطع یاد آیا ہے۔ اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں، عشق میں دل ہی نہیں، بڑے عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اور میرا امام تو بڑی بات کر گیا، اس نے کہا تھا عشق تیرے صدقے، جلنے سے زور سے جلنے سے جو آگ بجھا دے گی، 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 جو آگ لگائی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میں خوش ہوتا ہوں جب کسی خانقاہ کے سجادے کو پڑھا لکھا پاتا ہوں، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ورنہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ اندھ بھکت ہماری قوم میں بھی کم نہیں ہے۔ حق ہے۔ دین وہ ہے جو حضور لے کے آئے، دین کا بانی میرا نبی ہے، دین کے سپاہی ابو بکر ہے، دین کے سپاہی عمر ہے، دین کے سپاہی غنی ہے، دین کے سپاہی مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ علی ہے جو پیچھے والے بھوک لگ رہی ہے تو وہ آہستہ بولے، اب کولیسٹرول ہائی ہو تو بالکل نہ بولے، جو فٹ فاٹ ہے وہ بولے مولا علی ہے، علی ہے۔ دین صفائی سکھاتا ہے، دین اور دین سچائی سکھاتا ہے، اور دین بندگی سکھاتا ہے، اور دین رشتے نبھانا سکھاتا ہے، اور دین اندھ بھکتی سے بچاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت غور سے میری بات سنیے گا، بڑی اچھی اچھی گفتگو، نفیس گفتگو آپ اس ممبر سے سن چکے ہیں، تھوڑی سی میری بھی سن لیجیے، اللہ کرے برداشت کرنے کا ہنر آ جائے۔ نقصان امت اور ملت کا تب ہوا کہ جب یہ لازم سمجھ لیا گیا کہ پیر کا بیٹا پیر ہی بنے گا، چاہے اسے سورہ اخلاص نہ آتی، اور پیر صاحب نے بھی ضرورت نہیں سمجھی بیٹے کو پڑھانے کی، کہ ہوش سمجھتے ہی جوتے چپل چومنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ جب سجادگی کی کرسی پہ جاہل بیٹھے تو پھر لوگ خدا پرست نہیں پیر پرست بننے لگے۔ پیر کا کام ہوتا ہے بندے کو خدا تک لانا، بندے کو زور سے بندے کو خدا تک لانا، اور آج معاملہ ہو گیا ہے پیر کو بینک تک لانا۔ پھر دین کی ذمہ داریاں ختم۔ ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں راضی کر لو خدا راضی ہو جائے گا۔ میں اس بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ابھی حضرت نے اعلان کیا کہ کوئی جوان ہے جس نے پوری مسجد بنانے کا اعلان کیا۔ ایسے دل بدلے جاتے ہیں، ایسے دل بدلے جاتے ہیں، ایسے روحوں کی پاکیزگی کی جاتی ہے، ایسے دلوں کو طاغر اور متاثر بنایا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں ڈوبا ہو اور اٹھا کے اسے گھر کے خدا کے دروازے کے لا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ خانقاہوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ قوم کو نظر لگ گئی۔ اللہ اکبر، کتنے خانقاہوں کی سجادگی کا عالم یہ ہے۔ اگر پیر صاحب سے پوچھو کہ دعائے قنوت سنا دیجئے، کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پوچھا جائے کس کی امت میں ہو، ہاتھ پیر پھول جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیا نیا آیا ہوں، ابھی نہیں پتا کہ کس کی امت میں ہو۔ کتنے لوگوں کو ابھی دعائے قنوت تک یاد نہیں ہے، لوگوں پہ درود کیا جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایسے بیٹے کو تیار کیا کہ صرف ہاتھ چومنے کے لیے لگی، بلکہ جا کے ازہر سے اپنے بیٹے کو علم کے دولت سے مزین کیا اور کہا بیٹے صرف ہاتھ چمانے کا کام نہیں کرنا ہے، جب تک زندہ رہنا ہے نبی کے دین کو گھر تک پہنچانے کا کام۔ اگر پیر عالم ہوں گے تو مسجدیں تعمیر ہوں گی، مدرسے تعمیر ہوں گے، اور پیر جاگیر ہوں گے تو اکھاڑے بنیں گے، اور اللہ والے تنگ دل نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے؟ کشادہ دل ہوتے۔ اگر کشادگی دیکھنی ہو تو چل دھام نگر۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے رئیس اعظم اڑیسہ کی چوکھٹ پہ لے کے آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اگر رب نے آپ کو دولت دے دی ہے نا تو پھر اترانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی روڈ پہ آ گئی ہے 4-5 بیگھے تو کپڑوں سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ یہاں مسافر ہیں، ہم اور آپ یہاں مسافر ہیں، اور دنیا مسافر خانہ ہے۔ جی یاد رکھیے گا، جس حویلی میں ہم رہتے ہیں ماں کے شکم سے کاغذ لے کے پیدا نہیں ہوئے، آئے تھے تو خالی ہاتھ، جائیں گے تو پیچھے والے بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ بات پکی رہنی چاہیے، آئے خالی ہاتھ اور جائیں گے خالی ہاتھ۔ ہونا کتنا ہے؟ جب ہم آئے ہم نے اپنے مکان پہ دیکھا اشفاق تختی پہ لکھا، وہ چلے گئے، اب دروازے کی تختی پہ آ گیا حامد علی۔ اگر ہم سے پہلے وہ چلے گئے تو پھر حماد علی، اگر پھر ہم چلے گئے تو پھر غضنفر علی، پھر وہ جائیں گے ان کی اولاد کے نام کی تختی۔ قبر میں کوئی حویلی لے کے نہیں جائے، حویلی لے کے جب یہ بات یقینی ہے کہ حویلی لے کے نہیں جائے گا تو پھر اپنے کی کنپٹی پہ تمنچا رکھ کے زبردستی سائن کیوں کراتے؟ کیا بات ہے، واہ۔ ایک فٹ کے لیے اپنے کا گریبان پکڑ کے کچہری کے چکر کیوں لگاتے ہو؟ انچ 2 انچ زیادہ اور کم ہو جائے تو باپ کی چوک میں کھڑے ہو کر کے رسوائی کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ یقین ہے کہ قبر میں کوئی لے کے نہیں گیا ہے تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے یہ کیوں کہتے ہو میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، 4 انچی بڑے کو زیادہ دے دی، 3 انچی چھوٹے کو زیادہ دیتی، رہ گئی باپ کی بات تو وہ صرف زمین کا مالک نہیں، تیری سانسوں کا بھی مالک ہے اور تیرے کھال کا بھی مالک ہے، تیرے بال کا بھی مالک ہے۔ حق ہے، حق ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، واہ۔ شریعت نہیں کہتی، کیا یہ دین نہیں کہتا کہ اگر تیرا باپ تیری کھال بھی اتار دے تجھے اس تک کہنے کی اجازت نہیں؟ پھر وہ کتنے بدبخت بیٹے ہیں جو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے باپ کو انصاف کرنا نہیں آیا، اس نے 3 انچ زیادہ کر دی ہے، 5 انچ کم کر دی ہے، مجھے تو بیچ کی دکان چاہیے تھی، مجھے تو آگے کی دکان چاہیے تھی، یہ دیکھو ہاتھ جوڑے میں نے تمہارے آگے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر باپ تمہیں گھاٹے کا سودا دیتے، اگر میرے نقصان میں لا کے کھڑا کر دے، اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دینا، بس اتنا کہہ دینا ابا جس میں تو راضی ہے
اس میں میں راضی ہوں، چل گھاٹے کا سودا باپ کے کہنے سے کر لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں بھی فائدے میں رکھے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدے میں رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس نائب مجاہد ملت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مر گئے توبی کے زمین کے لیے لیک پال چکر میں ہمارے تھانے دار پریشان ہیں، روز بٹوانے، روز مینڈ لگوانے، روز اکھاڑ دیتا ہے اور کہہ رہا دھوکے سے ٹریکٹر بھول گیا۔ دھوکے سے کبھی زہر تو نہیں کھایا تو نے؟ خالی مینڈ کاٹنے میں ٹریکٹر دھوکا کر گیا، کبھی دھوکے سے ٹائر کے نیچے بھی آ جا۔ وہ بدلیں ہر اپنے آپ کو، زندگی چند دنوں کی، زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے، عمریں 60-70 کے بیچ میں ہو رہی ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس سے اوپر جی لو۔ اللہ اگر موقع دے تو بونس ہے، ورنہ بارڈر لائن جو ہے نا وہ 60-70 ہے جی، اس کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو پھر اللہ اللہ کر، زمین کے کاغذ تلاش نہ کر، بچائیں اپنی نسلوں کو ہم اور نسلوں کو خدا کی بارگاہ تک لے کر کے آئیں۔ کیا دولت تیرے میرے پاس ہے یار، 4 بیگھے آگے تو پھٹا جا رہا، کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتائیو، 4 بیگھے روڈ پہ آ گئی نا حضرت، کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتاؤ، کیوں تو ٹرک سے ٹکرائے گا؟ 4 بیگھے روڈ پہ آ گئی تو مر گیا، چل دھام نگر چل، ایک نہیں سبحان اللہ، ہزاروں بیگھے میں غریب آباد ہیں، کیا بات ہے، حق ہے حق ہے۔ اور صرف مسلم نہیں، ہر دھرم کا بندہ دکھاؤں گا جو مجاہد ملت کی زمین پہ رہتا ہے اور آج بھی کاغذ مجاہد ملت کے نام ہے، لیکن مجال ہے کوئی جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے نکال دے، خدا کی قسم صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ میرا مجاہد نسلوں کے لیے اپنی زمین کا مالک بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور نائب مجاہد ملت، عرس نائب مجاہد ملت۔ واہ واہ، زندہ باد۔ حضور مجاہد ملت کی زندگی، چلو دھام نگر ایک نہیں ہے، ہاں ہزاروں لوگ آباد ہیں اور سب کے چورے چلتے ہیں۔ ابھی حضور حبیب ملت کا وصال ہوا دھام نگر شریف میں، وہ نواسے سرکار مجاہد ملت کے، ان کا وصال ہوا نا، تو اڑیسہ والے کہتے ہیں کہ اڑیسہ میں اس سے بڑا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت تھے اس جنازے میں تو خیر باہر تو نہیں جا سکا، لیکن حضرت تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں جنازے میں موجود تھے۔ 3 دن بعد دفن کیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو نہلانے والے مولانا اختر رضا ضیائی صاحب اور جناب شمبیر اختر صاحب جو اچھے نعت خواں، یہ نقیب ہے، یہ 3 دن بعد کہتے جب ہم نے گلے کی پٹی کھولی نا، کہتے پہلی بات تو یہ کہ جب 3 دن کے بعد ہم نے ان کے جسم کو چھوا نا تو جسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے زندوں کا جسم ہوا کرتا ہے۔ یہ کنڈیشن ان کے جنازے کی، اور کہا جب پٹی کھولی گئی تو جو خون گردن سے نکل رہا تھا وہ تازہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حیرت ہوئی ہمیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دن لاش روکنے کے لیے کیمیکل لگائے جاتے ہیں، کتنے طریقے کی دوائیاں لگائی جاتی ہیں، تب بھی بدبو آتی ہے، لاشیں اکڑ جایا کرتی ہیں، جلدی جلدی دفن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ 3 دن تک جنازہ رکھا رہا، اسی طرح تر و تازہ رہا۔ لوگ کہنے لگے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ حیرت تو ہماری بریلی کے تاج الشریعہ نے ختم کر دی تھی، وہاں بھی جنازہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 48 گھنٹے سے زیادہ ایسے ہی رکھا گیا، اور جب دفن کرنے کے لیے لوگ لے کر کے گئے، ان کے دفن کے بعد بھی مٹی سے قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ یا رسول اللہ، مجاہد ملت
کر کے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ امیر ملت کے جنازے کے بعد پتہ چلا کتنے چولہا، کتنے گھروں کے چولہے ان کے رات کی تنہائی میں دی ہوئی امداد سے چلتے ہیں. یہ اس علاقے میں ٹویل کا لگ جانا یہ ان کی سخاوت کا ایک قطرہ ہے. ہاں، ان کی سخاوت کے دریا کا ایک قطرہ ہے. کتنے کام آج بھی ان کے گھر سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں. اور خدا رحمت نازل فرمائے حضور مجاہد ملت کی قبر انور پر کہ انہوں نے حویلی تیار نہیں کی، انہوں نے شخصیتیں تیار کی ہیں. شخصیتیں تیار کی ہیں. اور ایسی شخصیت جو فرد واحد ایک تنظیم کا کام کرتا رہا. ایسے لوگ کام تیار کیے جو ایک جماعت کا کام پورے ایک بندے نے کر کے دکھایا ہے. ایسے لوگ تیار کیے حضور مجاہد ملت نے. ان کے کرم کی جیتی جاگتی مثال آپ کے اپنے ہمارے اس علاقے کی عظیم چوکھٹ حضور مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے. یہ انہی کے پروردہ ہے، انہی کے پروردہ. انہوں نے گود لے لیا اور کہا تھا یہ صرف شاگرد نہیں، خادم نہیں، بیٹا ہے میرا. بیٹا کہہ کے اپنا بنایا. اور حضرت سے بھی سنا اپنے کہ یتیم تھے، غربت تھی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے ایسا نکھارا کہ بڑے بڑے تاج والے ان کے قدموں میں گردن جھکائے کھڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیاریاں تھی ہمارے بزرگوں کی. ایسے انہوں نے شخصیتیں تیار کی. آج کدھر تیار ہو رہی ہیں؟ آج تو خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو رہی ہیں. وہاں غیاث الدین صاحب قبلہ، ہاں، یہ خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو. ان لوگوں نے کام کیے، ان لوگوں نے کام کیے، اور ان کی قربانیاں اور قوم انہیں آنکھوں پر رکھتی ہے، سر پہ اٹھا کے رکھتی ہے. کوشش کیجئے گا ان بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جو خدا کو بھی پسند ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو. بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہے جی کتنے مالدار لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ذرا. مالدار اٹھائیں بھائی، جنہیں اللہ نے عزت کی روٹیاں دی وہ ہاتھ اٹھا لیں. سبحان اللہ. زندہ بس باد یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا میں. زندہ باد. اب ہاتھ نیچے کر لیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، خدا آپ کو سلامت رکھے. کوشش کیجئے گا. سوسائٹی کی ایک سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ جہیز کی ڈیمانڈ اور رشتوں میں 10-20 لاکھ کی رقم، اس نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ دیکھ لیو بھائی کس کا نہ اٹھایا. سب کہیے سارے جانا چاہتے ہیں. اب ہاتھ نیچے کر لو بھائی. بس کوشش کیجئے گا کہ کسی کمزور کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ. بنیں گے سہارا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کمزوری لوگ ہاتھ تو نہ اٹھا رہے. ہاں نہ ممبر پہ رہنے تو بڑے بڑے لوگوں کو ان سے یہ تو پورے ہی اٹھے پڑے آپ کی بات. ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ وعدہ کریں سہارا بنیں گے غریبوں کا. اور غریب بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. کرونا میں جب بھوک مری چلی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے پیشہ ور فقیروں کو، اور پیشہ وروں کی موج آ گئی. ایک گٹا بیچ کھاتے تھے تو پھر دروازے پر ہوتے تھے، وہ بیچ کھائے پھر 2 دروازے تھے. اور تھوڑا سا خیال کرو، برادری کوئی بھی ہو نا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بھی برادری کے فقیر کوئی دینی ہے. ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے. کتنے شریف اور عزت دار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلا پاتے. اور یہ غلط نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں کتنی ایسی موتیں ہو گئی کہ 3 دن کے بعد پتہ چلا کوئی مر گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ کرونا سے مرا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عزت دار تھا اور بھوک سے مر گیا تھا. کس چیز سے مر گیا تھا؟ بھوک سے مر گیا تھا.
غریبوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا خیال کیا کرو، اور امیروں سے گزارش ہے کہ رشتے آسان کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ برابری کا مل جائے بس، تیری برابری کا نہیں مل گیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تیرے 8 ہاتھ پیر ہیں کہ اللہ تھوڑا سا ذرا گھر باہر اچھا ہو، ٹھیک ٹھکانہ ہو، ٹھکانہ دیکھ رہا گھر دیکھ رہا، کوشش کریں تھوڑی سی، ہم اپنے معاشرے کا بوجھ کم کریں گے انشاءاللہ۔ کم کر، مرنا سب کو ہی ہے، آپ کو بھی مرنا اور مجھے بھی مرنا، سب کو مر جانا ہے، تو پھر تیاری کر کے مرو۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، بینک بیلنس چھوڑ جائیے، آپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جائیے، کسی کی اولاد نے آج تک ابا کی قبر پہ سونے کا تاج نہیں رکھوایا، تو رکھے گی تمہاری اولاد بھی نہیں۔ یہ جو حرام حلال دیکھ کے بغیر سارے ڈانٹے پھر رہے ہیں نا، ہاں ٹرک کے مالک ہیں، ڈرائیوروں کی تنخواہ ہمارے بیٹھے رہے اور کہہ رہے اللہ کا بڑا بڑا، تو شرم کرو یار۔ ایسا نہیں ہے کہ خبر نہیں ہے، سب کی خبر رہتی ہے، جس علاقے میں جاتے ہیں وہی بات رکھ دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ مارے 6000 اور اللہ نے 60,000 میں کام کہہ رہا 3 ٹائر پھٹے اب کے مولانا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور پیر صاحب نے دیے تعویذ کا، ایک یہاں چپکا، ایک یہاں چپکا، اور ایک لگا اسٹیئرنگ کے آگے۔ اگر کسی کا پیسہ مارو گے پورا پیر لٹکا لینا گاڑی میں، کچھ نہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ بات ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے بھائی، واہ واہ واہ، زندہ باد، پورا پیر لٹکا، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ مزدور کی مجبوری سمجھا کرو، کبھی منڈی جا کر کے دیکھو، لوگوں کے ساتھ ٹفن تو ہوتے ہیں لیکن بغل میں چھپا ہوا تھیلا بھی ہوتا ہے۔ کتنے غریب ایسے منڈی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے ٹفن جو ہوتے ہیں وہ کانپتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹفن لایا ہے اس میں کھانا نہیں لے کے آیا ہے، وہ خالی لے کر کے آیا ہے۔ آتے وقت بی بی نے کہا تھا میرے سردار اگر مزدوری مل جائے بچوں کے لیے کچھ لے کے آ جانا۔ جب سورج چڑھنے لگتا ہے کمزور کے پیر کانپنے لگتے ہیں، ہائے اگر کوئی کام پہ نہیں لے کے گیا بچوں کے رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ چڑھتا سورج دیکھ کے تڑپ جاتا ہے غریب۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو مزدوری کرنے آیا ہے وہ خوشی میں تو نہیں آیا ہوگا، کسی کو بچوں کی ضرورت نے لا کے منڈی میں کھڑا کیا ہے، کسی کو گھر کی بیماری نے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، کسی کو ماں کے علاج نے لا کے کھڑا کیا ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ مزدور بن کے آیا ہے اس کے پیسے روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں 100 پلی لینے آ گیا ہے، 150 پلی لینے آ گیا ہے، کتنا ننگا ہے، اتنا اوچھا آدمی ہے، 200 روپے کے لیے سوال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدتر تو تو ہے جو غریب کے 200 روپے دبائے بیٹھا ہے۔ لاکھوں کی لعنت ہے تجھ پر، لاکھوں کروڑوں کی دولت میں آگ لگے تیری، اگر غریب کو ایک وقت پہ روٹی نہیں دے سکتا تو تیری دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے بھی آتے ہیں جو گھر سے کہہ کے آتے ہیں دسترخوان تیار رکھنا، میں رزق کا انتظام کر کے لاؤں گا، تمہیں خدا کا واسطہ جب مزدور لوٹا کرے ان کی جھولیاں بھر دیا کرو، اس لیے کہ اوور ٹائم ڈیوٹی سے شاید تجھے وہ برکتیں نہ ملے جو غریب کا وقت پہ پیٹ بھرنے سے خدا عطا فرمائے۔ سلامت رہے میرے بھائی۔ محلوں میں رہنے والی امیری تو ایک دن سڑکوں پہ آ ذرا مجبور بن کے دیکھ، ارے بھوک کے بعد شدت ہے کس کا نام تجھ کو پتا چل جائے گا، مزدور بن کے دیکھ۔ سلامت رہے میرے بھائی، کوشش کیجئے گا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے انشاءاللہ۔
नाराज हो गए यार आप लोग, सारे ट्रक वाले बैठे हैं, तो जो नहीं है वो तो बोल देना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी कमाई में बरकतें अता करे, अल्लाह सबको खूब दे, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना किया गया। अपने साथ आपको क्या लगता है जिस यतीम बच्चे के पास कुछ नहीं था, आज देख रहे हो जिस जमीन में बैठे हो उसी की है, जिस आंगन में बैठे हो उसी का है, सुभान अल्लाह, है ना। आज बड़ा बड़ा करोड़पति हाथ जोड़े खड़ा है, क्या किया इन्होंने गरीबों के सर पे हाथ रखा है। रब ने महबूब को दुर्र यतीम बनाया, हाँ दुर्र यतीम बनाया। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा आकिल मिसबाही साहब हुजूर शारे बुखारी, तकरीबन कितनी जिल्दें होगी, 11वीं जिल्द बुखारी शरीफ की शरह की चल रही है। अल्लामा आकिल मिसबाही साहब क़िबला हमारे उस्ताद गिरामी, हमें फख्र है अल्लाह ने हमें, हाँ माशाअल्लाह इज़्ज़त फरमा रहे, हमारे भी उस्ताद हैं। वो फरमाया करते, हमने पूछा ज़रा बताएं यतीम कौन होता है और दुर्र यतीम कौन होता है, तो वो फरमाते हैं बेटे यतीम वो होता है जिसे किसी सहारे की जरूरत हो, और दुर्र यतीम वो होता है जो बेसहारों का सहारा बन के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी दुर्र यतीम बन के आया, बेसहारों का सहारा बन के आया। और ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हम जब भूखा देखते हैं तो धर्म देख के खाना नहीं खिलाते, हम भूख देख के खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमारे मजहब की खूबसूरती है। हम आधार कार्ड चेक नहीं करते, हम जरूरत देख के झोलियों में डाल देते हैं, ताकि पता चले अगर उम्मती का दिल ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का दिल कैसा रहा। और आज भी अजमेर चल के देखो और मजहब का बंदा मिले, और जो आता है झोली भर के जाता है, झोली भर के जाता है, झोली भर के जाता है। और ये इन करीमों के दिल की खासियत है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिश्ते हमारे बड़ों से हैं ना तो काम बड़े किया करें। रब ने अगर दौलत दी है ना तो दूसरे के काम आ जाया करें, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, चुटकी बजने में हमें देर लग रही है बजाने में, उसको लेवल बदलने में देर नहीं लगती है। वो एक लम्हे में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि कुएं और कैद खाने से निकाल के तख्त शाही पे बैठा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह से डरते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी के काम आएंगे, और तिजारत अल्लाह से कीजिए। अल्लाह के नाम पे खर्च करने के आदी बनो, खुदा आमदनी के दरवाजे खोल के दिखा देगा। सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो सारी जन्नत में जाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह सारी जन्नती हैं, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जिसके आंगन में आ गए हैं वो बड़ा नेक, वो बड़ा नेक है। और याद रखिएगा जब बुरे अच्छों की चौखट पे आ जाते हैं तो फिर वो भी अच्छे हो जाया करते हैं, सुभान अल्लाह, वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहिएगा, ज़कात वक्त पे दीजिएगा, फितरा वक्त पे दीजिएगा, अल्लाह की फर्ज करदा इबादतों को मजबूती से थामे रखिएगा, ये अपने हाथ से जाने न दीजिएगा। फिर किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब आप किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर देखिएगा आपके लिए खुदा की मुलाकातें बहुत करीब हो जाएंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। और एक आखिरी बात मैं हुजूर साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात पे भी अल्लामा गैसुद्दीन साहब, इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्सर अपने इलाके में जो उर्स हो रहे सब में ढोलक बज रहा, कह रहे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, और लटकियां चलेगी बेटे, ये कोई रंग बचाने नहीं आए, चढ़ा गलत नहीं कह रहा हूं मैं। हुजूर का दीन लावारिस नहीं है कि जैसा चाहोगे तबीयत से ढाल लोगे। नबी के दीन के वारिस को अबू बकर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उमर कहा जाता है,
نبی کے دین کے وارث کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، نبی کے دین کے وارث کو مولا۔ یہ حضور کا دین لاوارث نہیں ہے، اور جب تک یہ جبہ و دستار والی قوم زندہ رہے گی کوئی اس دین میں منمانی نہیں کر سکتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ لے ڈھولک دے ڈھولک، لے اس میں حال بھی آ رہا ہے، حال بھی آ رہا ہے، 3 پوے مار کے حال آیا۔ ہاں جتنے بھاڑ قسم کے ہوتے ہیں وہ سارے نہیں ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ولی کیسے بنتے ہیں مجھے بتاؤ؟ شراب پینے سے؟ نہیں بولو، نہیں شراب پینے سے؟ نہیں جوا کھیلنے سے؟ ڈھول بجانے سے؟ باجے بجانے سے؟ اگر یقین نہ ہو تو چل مزار کے اندر، میں پوچھوں مفتی صاحب سے آپ ولی کیسے بنے؟ ہماری قوم تو ڈھول کو کہہ رہی ہے کہ یہ قلندروں کی جماعت ہے۔ وہ کہتے اگر رب نے دیواریں مجبوریوں کی کھڑی نہ کی ہوتی نا تو میں ایک تھپڑ مار کے بتاتا ولی وہ ہوتا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں اور رات سجدوں میں گزرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ملتا۔ اور ہماری قوم اللہ معاف کرے، پیر صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے عورتوں سے پردے میں آ جاؤ، کیونکہ اگر وہ روک دے گا نا تو اس کے میلے کی بھیڑ ختم۔ اس کا اپنا ہے رسول اللہ، میرے پہ تو شک نہ ہے۔ روک ہی نہیں رہا، روک ہی نہیں رہا، دڑا دڑ ہے۔ کیا میں عورتوں کو روک دو کہ پھر وہ رسم میں رہ گئی کون؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ میں آن لائن حضرت کو سن رہا تھا، اللہ ایسی سجادے بنا دے سارے، آمین آمین ثم آمین۔ میں نے کہا تھا اگر یہی بدتمیزیاں رہی تو اگلی بار سادہ سا پل کر لیں گے۔ جی 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 حق ہے۔ یہ ہے علم کا فائدہ اور یہ ہے عالم کی شان، اس لیے کہ اس نے دین دیکھا ہوا ہے کہ شعب ابی طالب سے نکل کر کے یہ ہندوستان تک کیسے آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ۔ اسے معلوم ہے کہ بیٹیوں کے وقار میں خاتون جنت کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ ڈھولک کے آگے ناچنے والے، یہ بیٹیوں کے دوپٹے اڑا کے موج کرنے والے، یہ کیا جانے بیٹیوں کی خیرت کی شے کا نام ہوتا ہے۔ یہ بھانگ پی کے علی کا ملن کہنے والے، انہیں کیا پتا کہ علی کے سینے میں جو دین تھا وہ کتنا قیمتی۔ حضرت نے اعلان کیا اگر یہ بدتمیزی رہی ہم سادہ سا پل کر لیں گے، لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں، ہمیں مزہ ہی تب آتا جب دھمک ہو اور رگیں تھرک رہی ہو، یہ کود رہا ہو، تبھی سے حال آ رہے ہوں۔ خدا کا واسطہ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا اندازہ لگائیے، میری پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ بات کا ذمہ دار ہو۔ سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اگر تیری میری بیٹے کو عشاء ظہر عصر فجر مغرب میں مسجد میں جانے کی اجازت لگی ہے تو مجھے بتا تو صحیح، لفنگوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے، دبنگوں میں بیٹھ کر کے ڈھولک کے آگے ناچنے کی بیٹی کو اجازت دین کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر اسلام بیٹی کو مسجد میں اس لیے نہیں جانے دیتا کہیں عزت میں آج نہ آ جائے تو پھر میلوں میں اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خدا کے واسطے اگر مسجدوں میں بیٹیوں کو لانے کی اجازت لگی تو میلوں میں بھی لانے کی اجازت لگی ہے۔ عزت والے وہ نہیں ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، عزت والے وہ نہیں ہیں جو مرسیڈیز کے مالک ہیں، عزت والے وہ ہیں جن کی بیٹیوں کے کردار میں خاتون جنت کے پردے کی جھلک نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص نائب مجاہد ملت، تعلیمات حضور نائب مجاہد ملت۔ بیٹی آپ کی ہو یا میری ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمارے نبی نے بیٹی کی عزت سکھائی ہے۔ حاتم طائی کی پوتی حضور کی بارگاہ میں لائی گئی قیدی بنا کے۔ کیسے لائی گئی؟ قیدی بنا کے۔ جب قیدی بنا کے لائی گئی نا حضور کی بارگاہ میں، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے مزمل والی چادر عطا کر دی۔ صحابی نے کہا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، قیدی بنا کے لائی گئی ہے، حضور چادر دے رہے؟ میرے نبی نے فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی۔ یہ ہر بیٹی محترم ہوتی ہے، مگر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا
جب اسٹیج لگے ہوتے ہیں اور کہہ رہے فلاں بابا کا عرس ہے اور 4 اسٹول 4 ٹیبل آگے لگے ہوتے ہیں اور جدھر کا شیئر بھاری ہوا نا ادھر ہی پیسے چل رہے آپ کہہ رہے ہیں مزے آگے صاحب اور لوگ بات ہو رہے ہیں بھائی مکھیا کے لوٹے پہ کتنا پیسہ وہ تو آپ پتہ چلا آج چمکی بھائی دولت